السلام علیکم، سیکھو سب کچھ میں خوش آمدید دوستو۔ آج ہم بیسک ایکسل میں ہوم مینیو کے الائنمنٹ ٹیب کے آپشن کے بارے میں جانیں گے۔ یہ پارٹ 3 ہے، آئیے جانتے ہیں الائنمنٹ ٹیب کے بارے میں۔ دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ الائنمنٹ کا ٹیب ہے، یہ پورا پورشن جو ہے الائنمنٹ کا ٹیب ہے اور اس کے ہم تمام آپشنز کو دیکھیں گے۔ تو دوستو اس وقت ہمارے پاس ایک ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے بیسک ایکسل۔ اگر ہمیں اس کو سینٹر میں کرنا ہے تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں سینٹر کا آپشن ہے، آپ جیسے ہی اس پر کلک کریں گے تو یہ سینٹر پر ہو جائے گا ٹیکسٹ۔ اس طرح اگر آپ کو رائٹ پر کرنا ہے تو آپ اس آپشن کو کلک کریں گے تو یہ رائٹ پر ہو جائے گا، اور لیفٹ پر کلک کریں گے تو لیفٹ پر ہو جائے گا۔ تو یہ تو بیسکس جو ہے وہ الائنمنٹ کی پوزیشن کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ ٹاپ الائن کیا ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل میں اس یہ آپ کو رو کی جو ہائٹ ہے میں اس کو بڑھا دیتا ہوں، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکسٹ جو ہے وہ میرا چھوٹا ہے اور رو کی جو ہائٹ ہے وہ کافی بڑی ہے۔ تو مجھے اسی ٹیکسٹ کو رکھنا ہے لیکن اس کو سینٹر میں رکھنا ہے، تو اس کو سینٹر میں یعنی کہ مڈل میں رکھنا ہے۔ تو مڈل میں رکھنے کے لیے میرے پاس یہاں سے آپشن ہے مڈل الائن کا۔ جیسے ہی میں مڈل الائن کروں گا تو یہ مڈل الائن ہو جائے گا۔ اگر آپ کے پاس رو کی ہائٹ کافی بڑی ہے تو آپ الائن کرنا چاہتے ہیں مڈل میں تو آپ اس آپشن کو یوز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ٹاپ رکھنا چاہتے ہیں تو ٹاپ کر دیجئے، اگر باٹم کرنا ہے تو باٹم کر دیجئے۔ تو اس طرح یہ بھی الائنمنٹ ہوتی ہے، ٹاپ الائن، مڈل الائن اور باٹم الائن۔ تو ان آپشنز کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ آپ کے پاس یہاں سے ایک آپشن ہے اورینٹیشن کا۔ آپ نے کیا اورینٹیشن رکھنی ہے؟ اینگل آپ نے بنانا ہے تو اینگل کے تھرو آپ کے پاس آ جائے گا آپشن۔ اگر میں اس کو کنٹرول سی کر کر یہاں پیسٹ کر دوں تو آپ دیکھیں گے کہ اس سیل میں یہ اینگل بنا ہوا ہے۔ تو اس طرح اس کو اگر آپ نے دوسرے اینگل سے رکھنا ہے تو یہ بھی اینگل رکھ سکتے ہیں۔ ورٹیکل ٹیکسٹ رکھنا ہے اور الائنمنٹ میں دوسری رکھ لیتا ہوں، ٹاپ ٹو باٹم۔ تو یہ الائنمنٹ بھی آپ رکھ سکتے ہیں ٹاپ ٹو باٹم، اور ورٹیکل ٹیکسٹ آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا ٹیکسٹ چھوٹا ہے تو یہاں اپلائی اچھا ہو جائے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بیسک میں نے لکھا اور اب میں اپلائی کرتا ہوں ورٹیکل ٹیکسٹ تو کافی اچھا لگے گا۔ جیسے ہی میں نے ورٹیکل ٹیکسٹ لیا تو کافی اچھا اس طریقے سے آپ کے پاس آئے گا۔ تو اس طرح آپ ڈیفرنٹ ٹائپ کے الائنمنٹ رکھ سکتے ہیں اپنی ایکسل کی شیٹ میں۔ اور اگر اس کو سینٹر کرنا ہے تو آپ یہاں سے سینٹر کر دیجئے، اور اس کے علاوہ اور بھی آپشن ہے روٹیٹ ٹیکسٹ ڈاؤن، اگر آپ یوز کرنا چاہیں تو یہ یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس فارمیٹ سیل الائنمنٹ کا جو ڈائلگ باکس ہے فارمیٹ سیل کا وہ اپیئر ہو جائے گا۔ یہاں آپ ڈائریکشن اپنی مرضی سے بتا سکتے ہیں، فار ایگزامپل مجھے یہ رکھنا ہے، اوکے کر دیا تو آپ دیکھیں کہ کافی اچھے طریقے سے یہ بالکل ایگزیکٹ آپ کے پاس ڈسپلے ہو رہا ہے۔ تو اس طرح یہ آپ کام کر سکتے ہیں ایکسل میں الائنمنٹ کے آپشن کو یوز کر کر۔ اس کے علاوہ اگر میں لکھتا ہوں بیسک ایکسل، اور آپ کے پاس میں یہاں کنٹرول سی کر کر ایک اور بار لکھ دیتا ہوں، کنٹرول وی پیسٹ کر دیا، کنٹرول وی پیسٹ کر دیا۔ اب آپ یہاں سے ایک آپشن ہے ڈیکریز انڈینٹ، اور یہ آپشن ہے انکریز انڈینٹ۔ انکریز انڈینٹ کیا کرے گا؟ جیسے ہی میں اس پر کلک کیا آپ دیکھ رہے کہ پرٹیکولر پوائنٹس میں اضافہ ہو گیا۔ تو اگر آپ نے اس طرح تمام انڈینٹس کو سلیکٹ کرنا ہے، میں کنٹرول زیڈ کر دیتا ہوں۔ اب میں یہ تینوں ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرتا ہوں۔ اب انڈینٹ کو اگر مجھے بڑھانا ہے تو ایک پرٹیکولر جگہ پر رکھنا ہے کسی بھی سیل میں تو میں ایزیلی رکھ سکتا ہوں۔ ڈیکریز کرنا ہے تو آپ ڈیکریز کر سکتے ہیں۔ کافی اچھا آپشن ہے، اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک ٹیکسٹ کو ایک پرٹیکولر ڈائریکشن میں رکھنا چاہتے ہیں تو یہ آپشن کو آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس دو سیل میں آپ کو ایک ٹیکسٹ لکھنا ہے، مجھے بیسک ایکسل لکھنا ہے، یہاں میں نے ٹائپ کیا، اگر میں یہاں ٹائپ کرتا ہوں بیسک ایکسل فار بگنرز، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ایک سیل ہے اور یہ دوسرا سیل ہے، دو سیل میں آ رہا ہے، تو ان دو سیلوں کو میں مرج کر سکتا ہوں۔ یہ مرج کے آپشن، جیسے ہی میں اس پر کلک کروں گا تو یہ مرج ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ اس کو ان مرج کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پر کلک کریں، ان مرج کر دیں
تو یہ ان مرج ہو جائے گا، دوبارہ اسی پوزیشن پر آ جائے گا۔ اور اگر آپ مرج کرنا چاہتے ہیں، مجھے یہ 3 سیل میں مرج کرنا ہے، تو میں نے 3 سیل سلیکٹ کیے اور مرج کر دیا، تو یہ 3 سیل پر آ گیا۔ اس طریقے سے اگر آپ ٹائپنگ کر رہے ہیں تو یہ ٹائپ ہوتا جاتا ہے، دوسرے سیل میں بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، تیسرے سیل میں بھی۔ اگر میں یہاں سے یہ کر دوں، ریپ ٹیکسٹ کر دوں، تو ریپ ٹیکسٹ کرنے کے بعد اگر آپ ٹائپنگ کریں گے تو مجھے ٹائپ کرنا ہے ایڈوانس ایکسل فار ایکسپرٹ۔ اگر میں نے ریپ ٹیکسٹ نہیں کیا ہوتا تو یہاں ٹائپنگ کر رہا ہوتا، جبکہ یہ آٹومیٹکلی نیچے کی جانب آ گیا ریپ ٹیکسٹ کی وجہ سے۔ اگر میں اس کو کالم کو اور چھوٹا کر دوں تو ریپ ٹیکسٹ کیا کرے گا، اس کو اپنے لحاظ سے ایڈجسٹ کرتا جائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو اپنے لحاظ سے ایڈجسٹ کر رہا ہے۔ تو ریپ ٹیکسٹ کس لیے یوز ہوتا ہے کہ اگر آپ ریپ ٹیکسٹ لگا دیں گے تو وہ اسی سیل میں رہتا ہے، دوسرے سیل میں نہیں جاتا۔ مرج سیل کیا کرتا ہے کہ آپ ایک ٹائپنگ کر دے، اس کے بعد ان سیلوں کو مرج کر دے، تو مرج سیل یوز کر سکتے ہیں۔ انڈینٹ تھوڑا سا جو آپ انڈینٹ سائز ہے اس کو بڑھانا چاہتے ہیں یا مارجن کو، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو ڈیفینیشن ہے آ رہی ہے، ڈیکریز دا مارجن بٹوین دا بارڈر اینڈ دا ٹیکسٹ ان دا سیل۔ تو یہ اس کے درمیان میں اضافہ کرتا رہتا ہے ٹیکسٹ اور بارڈر کے سیل کے درمیان۔ کافی اچھا آپشن ہے، اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ الائنمنٹ کا آپشن ہے اور اس کے علاوہ اورینٹیشن کا آپشن ہے۔ ان تمام آپشن کو آپ یوز کریں اور کافی اچھی ایکسل کی شیٹ بنا سکتے ہیں۔ تو میں نے تمام آپشن کو یوز کر آپ کو بتا دیا، آپ اس کو یوز کریں اپنی ایکسل کی شیٹ میں، کافی اچھی آپ شیٹ بنا سکتے ہیں۔ تو دوستو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا دوستو، آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ کوئی بھی اگر نئی ویڈیو آئے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔